بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ اسلامی عقائد رمضان المبارک میں فجر میں ہمارا موضوع ہے ایمان کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کو کہتے ہیں، اور شریعت میں ایمان کہتے ہیں اللہ کے رسول کی خبر کو صرف اللہ کے رسول کے اعتماد پر مشاہدہ کیے بغیر یقینی طور سے مان لینے کو کہا جاتا ہے۔ ایمان کی تفصیلات بیان ہو رہی ہیں۔ اللہ کی ذات و صفات پر ایمان رکھنا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھنا، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنا، اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھنا، آخرت کے دن پر ایمان رکھنا، اس بات پر ایمان رکھنا کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، موت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے پر ایمان لانا۔ گزشتہ کل فرشتوں کے متعلق کافی ساری باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ حضرات نے سنی۔ اللہ جل جلالہ اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ تیسری چیز جو ایمان کے اندر ذکر کی جاتی ہے وہ کتابوں سے متعلق ہمارے دل دماغ میں کیا ہونا چاہیے، اور قرآن پاک میں جا بجا اس کا ذکر بھی ہے۔ ہم سب پڑھتے ہیں سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں میں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ سورہ بقرہ آخری دو آیتیں، اور اس میں یہ جو آخری دو آیتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج میں جب میں اللہ کے پاس گیا تھا تو مجھے معراج میں جو چیزیں ملی تھی 4 باتوں کا ذکر آتا ہے۔ یہ والی حدیث جو میں بھی پیش کر رہا ہوں یہ حضرت شیخ الحدیث صاحب نے فضائل قرآن میں فضائل اعمال میں نقل کی ہے کہ مجھے 4 چیزیں وہاں سے ملی ہیں۔ ایک تو مجھے نماز ملی ہے، 5 نمازیں کہ آپ کی امت 5 پڑھے گی اور 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ ایک مجھے وہاں سے سورہ فاتحہ ملی ہے، الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ ایک مجھے وہاں سے انا اعطیناک الکوثر والی سورت ملی ہے، اور چوتھی چیز مجھے ملی ہے یہ والی 2 آیتیں جو سورہ بقرہ کی اخیر میں ہیں۔ اور سورہ بقرہ کی اخیر میں جو 2 آیتیں ہیں اس میں جو پہلی آیت ہے اس میں ایمان کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول بھی یہ ایمان لاتے ہیں۔ آمن الرسول، اللہ کے رسول کا بھی یہی ایمان ہے، یعنی ہم آپ نے جو ایمان لایا اللہ کے رسول یعنی محمد الرسول اللہ نے بھی یہی ایمان لایا۔ آمن الرسول یعنی اللہ رسول سے مراد یہاں محمد الرسول اللہ ہے۔ الف لام آیا ہے اور الف لام معرفہ کے لیے آتا ہے، کسی خصوصی چیز کے لیے آتے، جیسے رجل عام آدمی، الرجل خاص آدمی، تو الف لام خصوصیت کے لیے، الرسول سے یہاں محمد الرسول اللہ مراد ہے۔ آمن الرسول، اللہ کے رسول کا بھی یہی ایمان ہے، اور جو مومنون سے یہاں صحابہ مراد ہے چونکہ سب سے پہلے مخاطب وہی تھے، تو محمد الرسول اللہ کا بھی یہی ایمان ہے، اور محمد الرسول اللہ کے جو شاگرد ہیں نا ان کا بھی یہی ایمان ہے، اور محمد الرسول اللہ کے جو امتی ہیں ان کا بھی یہی ایمان ہے۔ تو اس ایمان میں فرشتوں کا ذکر بھی ہے، اللہ کا ذکر بھی ہے، اور کتابوں کا ذکر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم پہلا پارہ پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھے اللہ کو مانتے ہیں، اور وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ،
یہ بما انزل الیک قرآن پر ایمان، حدیث پر ایمان، وما انزل من قبلک تورات انجیل زبور اور سارے صحیفوں پر ایمان۔ تو گویا پہلے پارے کے بالکل شروع میں وہاں بھی کتابوں پر ایمان کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ میں کوئی بہت زیادہ سوچ کے بتا رہا ہوں آپ کو، یہ عمومی ہماری جو تلاوت چل رہی ہوتی ہے اس میں یہ باتیں آ رہی ہیں کہ کتابوں پر ایمان کا کیا مطلب ہے۔ یہ دو آیتیں میرے ذہن میں اس وقت آئی، بے شمار آیتیں ہیں۔ تیسری آیت جو اس وقت میرے ذہن میں آئی وہ ہے 5ویں پارے کے اخیر میں اللہ پاک ایمان والوں کو فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں ایمان لے آؤ۔ حالانکہ ایمان والوں کے پاس تو ایمان ہے، پھر ایمان لے آؤ کا کیا مطلب؟ تو مطلب یہ ہے کہ اپنے ایمان کو تازہ کرو۔ تمہارے پاس ایمان تو ہے لیکن اس ایمان کو کیا کرو؟ تازہ کرو۔ کیسے تازہ کرو؟ تو یوں تازہ کرو، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ ایمان والو اللہ پر ایمان لے آؤ، اس کتاب پر ایمان لے آؤ جو کتاب ابھی تمہارے نبی پر اتر رہی ہے۔ میں آپ کو ایک نقطے کی بات بتاؤں، ابھی ذہن میں آیا اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہماری کتاب کے لیے نزل کا لفظ استعمال ہوا، ٹھیک ہے، اور پچھلی کتابوں کے لیے انزل کا لفظ استعمال ہوا۔ اچھا، دونوں کا معنی ہے اتارنا، لیکن فرق کے ساتھ۔ نزلہ جو شد کے ساتھ ہے، نزلہ جو شد کے ساتھ ہے، اس کا معنی آتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا، اور انزلہ جو الف کے ساتھ ہے، انزلہ افعل کے وزن پر ہے، اس کے معنی آتے ہیں اکٹھا اتارنا۔ تو پچھلی کتابیں جو تھی وہ تھوڑی تھوڑی کر کے نہیں آئی، وہ اکٹھی آ گئی، اور ہماری جو کتاب ہے وہ 23 سال میں آئی۔ ہماری جو کتاب ہے وہ 23۔ اچھا، آپ کہیں گے یہ تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہاں پر بھی تو انزلنا ہے، قرآن کے لیے ہے، آپ نے تو نزلہ قرآن کے لیے استعمال کیا، تو دونوں میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ وہاں انزلناہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر مراد ہے، وہ پورا اترا ہے، اور آسمان دنیا سے زمین کے لیے نزل کا لفظ ہے، وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اترا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن مزیدار ہوتی ہے، اور آدمی کو سمجھ دے دیتی ہے کہ قرآن پاک کے اندر دیکھیں کتنی چھوٹی سی بات ہے لیکن کتنا مزہ آیا کہ بھئی ہماری کتاب کے لیے یہاں نزل آیا ہے اور دیگر کتابوں کے لیے انزل آیا ہے۔ نزل کے معنی آتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے آنا، اور انزلہ کے معنی اکٹھی کتاب اتری ہے، اور اکٹھی تورات انجیل زبور یہ اکٹھی نبیوں کو مل گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن اعتکاف کیا، روزے رکھے، اکٹھی ان کو تورات مل گئی۔ داؤد علیہ السلام کو اکٹھی زبور مل گئی، عیسیٰ علیہ السلام کو اکٹھی انجیل مل گئی۔ ہمارے نبی کو اکٹھا قرآن نہیں ملا، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، اور ہمارے نبی کا جو قرآن اکٹھا اترا ہے وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اکٹھا اترا ہے۔ خیر، تو یہاں پر بھی ایمان والوں اپنے ایمان کو تازہ کرو، اس کتاب پر بھی جو کتاب تمہارے نبی پر اتری ہے، اور ان کتابوں پر بھی جو کتابیں تمہارے نبی سے پہلے اتری ہے۔ یہ ایک معمولی سی سوچ کے ساتھ یہ 3 آیتیں آپ کی خدمت میں نے پیش کی۔ آپ قرآن پڑھتے ہوں گے، آپ کے سامنے آتی ہوں گی، مجھے صرف یہاں ایک بات ثابت کرنی ہے، وہ کیا کہ کتابوں پر ایمان کا ثبوت قرآن پاک سے ہے۔ کتابوں پر ایمان کا ثبوت، ہاں، یہ بھی قرآن سے یہ بات ثابت ہے۔ قرآن قطعی کتاب ہے کہ جی ساری کتابوں کو، چھوٹی بڑی سب کتابوں کو ماننا پڑے گا، اور اس کی آسان تعبیر یہ ہے کہ انبیاء پر جس قسم کی جو بھی چیز اللہ نے اتاری ہے میں سب کو سچا مانتا ہوں۔ آسان تعبیر کیا ہے؟
انبیاء پر اللہ نے جو کچھ اتارا ہے میں سب کو، ہاں جو بعد میں اتر گئی لوگوں نے گڑبڑ کی، میں گڑبڑ کو نہیں مانتا، میں اللہ کے اتارے ہوئے کو سچا مانتا ہوں۔ لوگ ابھی جو اس وقت انجیل زبور ہے جو گڑبڑ کی ہے میں اس کو نہیں مانتا، لیکن میں کس کو مانتا ہوں؟ جو میرے رب نے اتاری ہے۔ میں اگر میں اس میں گڑبڑ کروں گا، میں کہوں گا جو میرے رب نے انجیل اتاری میں اس کو نہیں مانتا، تو میں مسلمان نہیں ہوں۔ میرے رب نے جو تورات اتاری ہے میں اس کو نہیں مانتا، تو پھر میں مسلمان نہیں ہوں۔ میرے رب نے جو چھوٹی کتاب صحیفہ کہتے ہیں اس کو ابراہیم علیہ السلام پہ اتارا میں نہیں مانتا ہوں، پھر میں مسلمان نہیں ہوں۔ میرے رب نے جو کچھ اتارا ہے میں اس سب کو دل سے سچا مانتا ہوں۔ تو یہ قرآن پاک سے چھوٹی بڑی کتابوں پر ایمان لانے کا ثبوت یہ میں نے آپ حضرات کو سنایا، اور چھوٹی کتابوں کا ذکر احادیث میں تفصیل کے ساتھ ہے اور قرآن پاک میں اختصار کے ساتھ ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی والی صورت ہم سنتے ہیں نمازوں کے اندر، اس کے اخیر میں ہمارے رب فرماتے ہیں کہ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ والا مضمون جو ابھی تم نے سنا اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں، اور کامیاب وہ ہو گیا جس نے نماز پڑھی، جس نے اپنے رب کا نام لیا۔ اگر دنیا کو ترجیح دو گے تو پھنسو گے، آخرت باقی رہنے والی چیزیں ہیں۔ یہ سارے مضامین کہاں ہیں؟ فی الصحف الاولی، صرف قرآن میں نہیں ہے، پچھلی چھوٹی کتابوں میں بھی ہے۔ پچھلی چھوٹی کتابوں کا تعارف مختصر سا کہ جی صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام پر بھی وہ کچھ اتری ہیں اور کچھ موسیٰ علیہ السلام پہ بھی اتری ہے۔ تو چھوٹی کتابوں کا ثبوت بھی ہمارے رب کے کلام سے ہمارے سامنے واضح ہو گیا۔ بڑی کتابوں کا ثبوت بھی آپ نے سنا۔ پھر جو میں نے 3 آیتیں پڑھی اس میں تو اجمالاً ذکر ہے جو اللہ نے اتارا، میرا اس پر ایمان ہے۔ میرے رب نے تفصیلات کے ساتھ الگ الگ بھی ذکر کیا، ہم نے آپ پہ قرآن اتارا ہے، وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ 19واں پارہ۔ بے شک بات ہے آپ کے اوپر قرآن پاک القاء کیا جائے گا، آپ کو قرآن پاک دیا جائے گا۔ کہاں سے؟ اس اللہ کی ذات کی طرف سے جو اللہ جاننے والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ الگ سے قرآن کا ذکر بھی آپ نے سن لیا۔ اسی طرح ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک کے اندر 15ویں پارے میں بھی اور چھٹے پارے میں بھی کیا؟ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، وَآتَيْنَا، ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو کیا دیا؟ ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم تورات کو بھی پڑھتے ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، ہم نے تورات موسیٰ علیہ السلام کو دی، وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی۔ چھٹے پارے میں ہے یہ بات۔ تو الگ الگ قرآن کا ذکر بھی ہے، الگ تورات کا ذکر بھی ہے، الگ زبور کا ذکر بھی ہے، الگ انجیل کا ذکر بھی ہے۔ یہ صرف اس بات کے بتانے کے لیے کہ یہ چھوٹی بڑی کتابوں کے اتارنے والے کون؟ چھوٹی بڑی کتابوں کے اتارنے والے کون؟ اللہ کی ذات۔ اور میرا اللہ کی ہر چیز پر ایمان ہے۔ میرے رب نے جو کچھ اتارا ہے میں دل سے ان سب باتوں کو سچا مانتا ہوں۔ ہاں، اسی وجہ سے میں مومن ہوں، اور میرا کسی چیز میں شک نہیں ہے۔ کوئی معمولی سا بھی میرے دل دماغ میں کوئی نقطہ سا بھی نہیں ہے، بالکل سب چیزیں صاف ہیں میرے دل میں کہ میرا آسمانی ہر چیز پہ ایمان ہے۔ اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ بات میں نے اس لیے کہی، جتنے بھی لوگ تباہ ہوئے وہ شک کی وجہ سے تباہ ہوئے۔ پتہ نہیں ہے یا نہیں، آج کل کا جو ماحول ہے تو وہ لوگوں کو، بچوں کو، کچے ذہنوں کو شکوک میں ڈالتے ہیں۔ اس لیے شک سے بالکل بالا تر، اس لیے کہا جاتا ہے اپنے بڑوں کے پاس رہو، بڑوں پہ بھروسہ کرو، بڑوں پہ اعتماد کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اللہ کے رسول کی بات نقل کرتے ہیں، کیا؟ البرکت مع اکابرکم، تمہیں برکت تو تمہارے بڑوں سے ملے گی، کسی اور کے بڑے سے نہیں ملے گی۔
تمہارے بڑوں سے، تمہارے والد، تمہارے دادا، تمہارے والد کے استاد، تمہارے استاد، تمہارے بزرگ، وہاں سے تمہیں برکت ملے گی، ادھر ادھر سے برکتیں نہیں ملے گی۔ کہیں ایسا نہ ہو چڑھتے سورج کے پجاری بن جاؤ، جہاں چمک دمک دیکھی وہاں چلے گئے، ہاں وہاں مت جایا کرو، وہاں پھنسنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو پھنسنے سے بچاؤ، اور جتنی بھی جدت پسندی ہے، جتنی جدید چیزیں ہیں، وہ آدمی کو شک میں ڈالتی ہے، خاص کر مذہب کے بارے میں۔ جو کھری چیز، صاف چیز اتری ہے، اس کے بارے میں آدمی کا دل دماغ شک میں آ جاتا ہے۔ ابھی آپ نے قرآن سنا، یہ سورہ ابراہیم کی آخر کی آیتیں سنی، سب سے پہلی آیت کلمہ طیبہ، اللہ اکبر، اللہ مثال دیتے ہیں کلمہ طیبہ، اور کلمہ طیبہ کھجور کے درخت کی طرح ہے، اور کھجور کا درخت کیا ہے کہ جتنا وہ اوپر اتنا وہ زمین میں، اس کی جڑیں بالکل نیچے نیچے تک جاتی ہے، پانی نہیں بھی ہو وہ اپنے لیے پانی کا انتظام کر لیتا ہے، بالکل سیدھا کھڑا رہتا ہے، اس کی شاخیں، اس سے چٹائیاں بنتی ہیں، اس کے پتوں سے چٹائیاں بنتی ہیں، اس کی شاخیں چھتوں میں لوگ ڈالتے ہیں، اور اس کا جو تنا ہے وہ پلر میں لوگ استعمال کرتے ہیں۔ آج بھی پورا 1500 سال ہو گیا، خیبر کا وہ علاقہ میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے، خیبر کا وہ علاقہ جو یہودیوں کے قبضے میں تھا، بالکل اسی طرح 1500 سال ہو گیا، اسی طرح آج بھی موجود ہے سعودی عرب کے اندر، اردن کے روڈ کے اوپر۔ جو نیا خیبر ہے وہ تو بنگلے ہیں، بلڈنگیں ہیں، جو پرانا خیبر ہے وہ 1.5-2 کلومیٹر اندر ہے۔ آج بھی 1500 سال کے بعد یہ جو کھجور کے درختوں کی شاخیں ہیں، وہ انہوں نے مٹی کی دیواروں کے بیچ میں بطور سریہ دی ہوئے ہیں یہودیوں نے، آج بھی 1500 سال ہو گیا وہ دیوار کھڑی ہے۔ اور اسی طرح 3 منزلہ کھجور کے تنوں کے ساتھ یوں بیم دے کر کے اور یوں کھڑے ہو کر کے پلر دیے ہیں انہوں نے، آج بھی وہ اسی طرح 2-3 منزلہ اوپر وہ عمارتیں کھڑی ہیں جو انہوں نے قلعے بنائے تھے۔ تو کھجور یہ ایسا درخت ہے، اور ایمان والے کے دل میں جب ایمان جمتا ہے، ہمارے رب تشبیہ دیتے ہیں اس کو کھجور کے درخت کے ساتھ۔ تو یہ ہماری چیزیں کچی نہیں ہیں، ہم تو بڑے مضبوط لوگ ہیں۔ ہاں، ہم خراب کب ہوئے؟ جب ہم نے اپنا ماحول خراب کر لیا، اور ہم نے غیروں پہ بھروسہ شروع کر لیا، پھر ہم تباہ ہو گئے، اور پھر ہم مسجدوں سے ہٹ گئے، اور پھر ہمیں مذہب میں شک ہونے لگا۔ اس لیے کہا جاتا ہے بھی ماحول میں رہو۔ یہ جو تبلیغ کا ماحول ہے، بھی تھوڑا سا یار مسجد میں تعلیم میں بیٹھ جاؤ بھائی بدھ والے دن تھوڑا سا یار گشت میں جڑ جاؤ، ہم کسی کو کیا تبلیغ کریں گے؟ چلے گئے جی 2 آدمی اسے مل کے آ گئے، نہیں، یہ جو جڑنے والا آدمی ہے نا، بس یہ بچے گا۔ یا تھوڑا سا جمعرات کو مدنی مسجد چلے جاؤ، عصر مغرب عشاء میں تھوڑی سی بات سن لو یار، واپس آ جاؤ، پھر مہینے میں 3 دن کے لیے چلے جاؤ، تھوڑا سا کسی مسجد میں کسی محلے میں 72 گھنٹے گزار کے واپس آ جاؤ، سال میں 1 دفعہ یار 40 دن کے لیے چلے جاؤ، ذرا علاقوں میں تھوڑا گھوم گھام کر کے اللہ رسول کی باتیں سنا کر کے واپس آ جاؤ۔ کیا فائدہ ہوگا؟ تیرا دل گمراہ نہیں ہوگا، تو بچے گا۔ اس گئے گزرے دور کے اندر بھی تبلیغی جماعت کا جو ماحول ہے، یہ آدمی، انسان، بڑا چھوٹا، بزرگ، عالم، جاہل، اس کی بچت کے لیے اس سے اچھا ماحول کوئی نہیں ہے کہ ہمارے ایمان اور یقین، ہمارے اندر کی اندرونی چیزوں کی حفاظت وہ اس ماحول سے ہوگی۔ ورنہ تو نہ ہماری لڑکیوں کی خیر ہے، نہ ہمارے لڑکوں کی خیر ہے، نہ ہمارے بڑوں کی خیر، نہ چھوٹوں کی خیر ہے۔ اور یہ جو سیلاب ہے شکوک و شبہات کا، یہ ہم نہیں روک سکتے۔ یہ تھوڑا سا یہ ماحول مسجد والا، اس کو آپ غائب کر دیں، اور یہ جو مسجد میں یہ اساتذہ آتے ہیں، نورانی قاعدہ اور یہ چیزیں ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اس کو آپ غائب کر دیں، جن ممالک سے غائب ہیں وہ تباہ ہو گئے، اور جن ممالک کے اندر یہ ماحول موجود ہے وہ سدھر گئے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اللہ میرے دل میں، آپ کے دل میں اتار دیں ان باتوں کو۔ تو
تو آسمانی کتابوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، میں تھوڑا سا میں نے آپ کی خدمت میں قرآن و حدیث سے پیش کیا. اب ذرا سن لیجئے وہی باتیں جو میں نے ابھی آپ کو حوالے کے ساتھ سنائی، وہی آپ کتاب میں سنیں گے. ابھی کتابوں سے مراد وہ چھوٹی بڑی کتابیں ہیں جو اللہ نے اپنے نبیوں پر نازل فرمائی ہیں. ان میں سے 4 کتابیں مشہور ہیں. زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، قرآن مجید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. اب قرآن کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، یہ بہت وزنی بات ہے، یہ کل بتائیں گے. یہ بہت یعنی مضبوط بات ہے، وزنی بات ہے کہ قرآن سے کیا مراد ہے. یہ تو ہمارے رب کا علمی شاہکار ہے. ہمارے رب فرماتے ہیں انزلہ بعلمہ، میں نے اپنے علم کے ساتھ اس کو اتارا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ سچی کتاب ہے، اور میرے فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں کہ یہ سچی کتاب ہے. اور میں کسی کی گواہی تم مانو نہ مانو، کفا باللہ شہیدہ، اللہ کی گواہی کافی ہے، میں گواہی دیتا ہوں یہ سچی کتاب ہے. تو قرآن کے متعلق ہمارا دل دماغ کیسا ہونا چاہیے، یہ ہمارا اللہ نے چاہا کل کا بیان ہوگا. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.